دعا اسٹوری چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کی انتہائی خوفناک کہانی ہے، پر اسرار کہانی، ایک چوکیدار کی کہانی ہے۔ تو چلیے ہم کہانی کی جانب چلتے ہیں۔ میرا نام حماد ہے۔ میں ایک چوکیدار تھا۔ میں ایک مردہ خانے میں نوکری کرتا تھا۔ کیونکہ میں بہت زیادہ غریب تھا تو میری دوست نے مجھے مشورہ کیا کہ تم ایک مردہ خانے میں ہی نوکری کرو۔ تو وہاں کے صاحب سے میں نے بات کی تو انہوں نے مجھے رکھ لیا تھا رات کے وقت۔ حیرانگی کی بات تو یہ تھی کہ وہاں پر میرے علاوہ کوئی اور نہیں ہوتا تھا۔ میں وہاں پر چوکیداری کرتا رہتا تھا۔ دن کے وقت مردے لاش آیا کرتی تھی مردوں کی، جو کہ وہ ہم شفٹ کرواتے تھے کمروں میں، اور وہاں پر دن رات اے سی چلتی تھی، اور کبھی کبھی رات کے وقت بھی ایک دو لاش آیا کرتے تھے۔ پھر ان کو کمرے میں رکھ کر تالا لگا دیا جاتا تھا، اور میں باہر بھی، چاہے سردی ہو یا گرمی ہو، میں وہاں پر ہی نوکری کرتا تھا۔ میں کرسی پر بیٹھ جاتا تھا اور میرے ہاتھ میں ایک ٹارچ بھی ہوتا تھا، کیونکہ مجھے مالک نے بتایا تھا کہ اگر تمہیں ڈر لگے تو تم اس ٹارچ کو بھی چلا سکتے ہو، ادھر ادھر دیکھ سکتے ہو اس کی روشنائی میں۔ کیونکہ وہاں تو ایسا تھا کہ لائٹ نہیں جاتا تھا، لیکن اس کا جو باہر والا حصہ تھا اس میں اندھیرا ہی ہوتا تھا۔ ڈیلی بیس پر ہم یہاں پر لائٹس لگا دیتے تھے، بلب لگایا کرتے تھے، وہ جل ہی جاتے تھے، اور رات کے وقت اندھیرا ہی ہوتا تھا۔ پتہ نہیں اس مردے خانے میں کیا ہی مسئلہ تھا کہ یہاں کی لائٹ ہی جل جایا کرتے تھے۔ میں مجبوراً مجھے یہ نوکری کرنی پڑی تھی، کیونکہ میرے گھر والے گاؤں میں رہا کرتے تھے اور میں شہر میں آیا تھا۔ میں بہت زیادہ غریب تھا، میرے پاس تو کھانے پینے کے بھی پیسے نہیں تھے۔ تو میری دوست نے مجھے یہی مشورہ کیا تھا، اور مجبوری میں مجھے یہاں ہی نوکری کرنا پڑا تھا۔ میں نے اپنے گھر والوں کو نہیں بتایا تھا کہ میں ایک مردے خانے کی چوکیداری کرتا ہوں، کیونکہ وہ مجھے ہرگز یہاں پر جاب کرنے نہیں دیتے، کیونکہ یہاں پر اثرات ہوتے ہیں۔ وہ ڈر جاتے کہ میں ایک ایسی جگہ پر نوکری کر رہا ہوں جہاں پر صرف مردے ان کی لاشیں ہی پڑی ہیں، تو اس لیے وہ مجھے منع ہی کر دیتے۔ ہر مہینے میں اپنے گھر والوں کو پیسے بھجوا دیتا تھا، اور وہ خوش ہو جایا کرتے تھے کہ اب تو تم کمانے کے لائق ہی ہو گئے ہو، ہمیں شہر میں ہی بلا لو۔ اب میری مجبوری یہ تھی کہ میں ان کو شہر میں کیسے بلا لیتا، میں تو ایک مردہ خانے میں نوکری کرتا ہوں۔ اگر وہ مجھ سے پوچھ لیں گے تو میں کیا جواب دوں گا؟ مجھے ساری رات وہاں پر نوکری کرنی پڑتی تھی۔ اس وجہ سے میں ان لوگوں کو کہتا کہ نوکری زیادہ عرصہ نہیں چلے گا، بس چند ماہ ہی چلے گا، میں تم لوگوں کو کیسے لے کر آؤں گا، اور شہر میں تو ہمارا کوئی گھر ہی نہیں ہے، ہمیں تو صرف کرائے پہ ہی گھر لینا ہوگا، اور اتنے اخراجات شہر کے ہوتے ہیں، میں کیسے پورا کروں گا؟ تو میرے گھر والوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم گاؤں میں ہی رہیں گے۔ ہر مہینے میں ان کو پیسے سینڈ کیا کرتا تھا، جس وجہ سے وہ لوگ گھر میں لیتے تھے سامان، گھر کا راشن وغیرہ، بچوں کے کپڑے جوتے، اور میری بیوی بھی بہت اچھی تھی۔ غربت کی وجہ سے انہوں نے کبھی بھی مجھ سے شکایت نہیں کی تھی، اور نہ ہی کوئی طنز نہیں کی۔ وہ میرا ساتھ دیتی تھی مجبوری کے بھی وقت میں۔ وہ سلائی کرتی تھی تو تھوڑا بہت گزارا سلائی سے ہی ہو جاتا تھا، اور اب تو مجھے نوکری مل گئی تھی۔ مجھے اس مردے خانے کی تنخواہ صرف 30,000 ہی دیا جاتا تھا، اور میرے مالک کا کہنا تھا کہ تم یہاں پر زیادہ عرصے تک نوکری کرتے رہو گے تو ہی میں تمہارا تنخواہ جو ہے نا وہ بڑھا دوں گا۔ اس خوشی میں میں نے 3 مہینے گزار دیے تھے یہاں پر نوکری کرنے کی، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ اس کے ہر وقت لائٹ ہی جل جایا کرتے تھے۔ میرے مالک ڈیلی لڑکوں کو، مستریوں کو لے کر آیا کرتے تھے، اور یہاں پر بہت زیادہ لائٹ لگا دیتے تھے، اور صبح ہوتے ہی وہ جل جایا کرتے تھے۔ کیونکہ رات کے وقت اس اندھیرے میں مجھے اب تو خوف ہونے لگا تھا کہ ایسا کیا ہے اس کے اندر جو کہ لائٹ ہی یہاں کے جل رہے ہیں۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا اور مجھے یہاں پہ ڈر لگنے لگا تھا۔ میرا دل اب بار بار کہنے لگا تھا کہ نوکری میں چھوڑ دوں، لیکن مجبوری تھی کہ میں بیوی اور بچوں کو کیسے پالتا، اور میں نوکری کو کیسے چھوڑ دیتا۔ میرے پاس تو کوئی اور سہارا ہی نہیں تھا اس نوکری کے علاوہ۔
میرا دل کر رہا تھا کہ میں اس نوکری کو چھوڑ دوں، کیونکہ اب اس مردے خانے میں تنہا نوکری کرتا تھا اور میں تھک چکا تھا۔ راتوں کو جاگ جاگ کر، سردی میں گرمی میں مجھے باہر ہی بیٹھنا ہوتا تھا چیئر پر، اور میں بہت زیادہ تھک جاتا تھا۔ یہ انتہائی خوفناک منظر تھا۔ میرے دل کو شاباش تھا کہ میں نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر اس نوکری کو میں کرنے لگا۔ اور میری والدہ جب کال کرتی تھی میرا حال حوال پوچھنے کے لیے، کیونکہ میں دن کے وقت سو جایا کرتا تھا اور رات کو مجھے جاگنا ہی ہوتا تھا۔ دن کے وقت کال نہ اٹھانے کی وجہ سے میرے گھر والے پریشان ہو جایا کرتے تھے کہ تم دن کو کہاں ہوتے ہو۔ میں انہیں کیسے بتاتا کہ میں تو سو رہا ہوتا ہوں اور رات کو نوکری کر رہا ہوتا ہوں۔ ایک دن میں نے سوچا کہ میں دن کے وقت نہیں سوؤں گا، تو میں دن کے وقت نہیں سویا۔ میری والدہ نے کال کی، میں نے اپنے گھر والوں سے، بیوی بچوں سے کال کی تھی۔ اس کے بعد میرے صاحب کا کال آ چکا تھا اور انہوں نے مجھے فوراً مردے خانے میں بلایا تھا اور مجھ سے پوچھنے لگے کہ میں روز روز یہاں پر لائٹس لگواتا ہوں اور تم کیا کر رہے ہو یہاں پر، کس چیز کی نوکری کر رہی ہو یہاں پر، تمہیں اتنا بھی اندازہ نہیں ہے کہ روز روز یہاں پر لائٹس لگ رہی ہیں اور وہ کیوں چل رہے ہیں۔ اب کے بار صاحب نے میرے ساتھ بہت زیادہ سختی کی تھی، کیونکہ میں ڈر چکا تھا، اور میں انہیں کہنے لگا کہ صاحب ایسی بات نہیں ہے، انہیں شک تک شاید ان لائٹ کو میں ہی چوری کرتا ہوں۔ میں نے انہیں کہا کہ ایسی بات نہیں ہے، اور میں چوری کیوں کروں گا، یہاں کے لائٹس خراب ہو جایا کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، بجلی کا ہی مسئلہ ہوگا جو کم زیادہ ہوتے ہی لائٹ جل رہے ہیں۔ میرے مالک نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے، میں رات تک دیکھتا ہوں، بجلی کو بھی چیک کرواتا ہوں کہ کیا مسئلہ ہے۔ اور پھر انہوں نے رات کے وقت ایک مستری کو بھیجا۔ میں وہاں پر نوکری کر رہا تھا، رات کے 2 بج چکے تھے، میں وہاں پر سو چکا تھا۔ وہ مستری جب لائٹ لگا رہے تھے تو انہوں نے مجھ سے اندر کا تالا مانگا۔ میں نے اس کو تالا کھول کے دیا، پھر میں باہر آ کر بیٹھ گیا۔ میں پھر نیند کے عالم میں تھا کہ میں سو گیا۔ اس کے بعد وہ چیختا چلاتا ہوا اندر سے باہر آیا تھا، بھاگتا ہوا۔ میں تو نیند کے خیال میں ہی تھا کہ بہت زیادہ ڈر گیا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، تم اتنے ڈرے ہوئے کیوں ہو؟ وہ کہہ رہے تھے کہ وہاں کی جو لاشیں ہیں وہ ادھر ادھر گھوم رہی تھی، میں لائٹ بنا رہا تھا، چیک کر رہا تھا، میں نے اندر سے بٹن آن کی تو وہ لاشیں ادھر ادھر گھوم رہی ہیں۔ میں نے یقین نہیں کیا تھا، میں نے سوچا کہ کمزور دل کے لوگ تو ایسے ہی ہوتے ہیں، ڈر ہی جاتے ہیں، شاید ان کا وہم ہی ہوگا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اگلے دن پھر سے لائٹس کا مسئلہ ہو گیا تو صاحب نے دوسرے مستری کو بلایا، ان کے ساتھ بھی ایسا ہوا۔ تیسرے کو بلایا تو ان کے ساتھ بھی ایسا ہوا۔ اب تو مزید خوف پڑ چکا تھا، میں تو انتہائی ڈرنے لگا تھا۔ یہ خوفناک کہانیاں چلتی رہی تھی، میں نے غور و فکر نہیں کیا تھا۔ جب مسلسل ایسا ہوتا رہا تو میرے دل نے کہا کہ مجھے اسی باتوں پر غور و فکر کرنا ہی چاہیے۔ میں نے اپنے صاحب کو کہا کہ میں جا کر دیکھتا ہوں، لائٹ کو آن کرتا ہوں، آپ باہر سے مستری کو کہیں کہ وہ لائٹ کو لگائے۔ جیسے ہی میں اندر گیا تو کمرے کا دروازہ خود بخود بند ہونے لگا اور اندر سے ان کو تالا لگ گیا تھا اور چابی مل نہیں رہی تھی۔ پتہ نہیں کیسے ہو گیا تھا میرے ساتھ یہ معاملہ۔ وہ واقعی میں ہی وہ لاشیں ادھر ادھر گھوم رہی تھی، انتہائی خوفناک اور بھیانک منظر پیش کر رہی تھی۔ سفید روحیں ادھر ادھر بھٹک رہی تھیں اور میں لائٹ بغیر ہی آن کیے میں باہر جانے لگا تو دیکھا کہ اندر سے تو دروازے کو تالا لگا ہوا ہے۔ میں تو خوف سے مر چکا تھا، میرے تو ہاتھ پیر کانپ رہے تھے، دل بہت زیادہ دھڑک رہا تھا۔ میرے ساتھ یہ زندگی میں پہلا واقعہ ہوا تھا، انتہائی خوفناک، جس کو میں آج تک بھول نہیں پایا تھا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔